بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 5 جون ہے، جمعۃ المبارک، اور دوپہر کا وقت ہے اور میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سیاسی صورتحال پاکستان کی تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے، اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں بگڑتی جا رہی ہے کہ آپس میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کے بیچ ہیڈ آن بڑھ رہا ہے۔ جو بڑا اس وقت پرابلم ہے وہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہے، لیکن اسی بیچوں بیچ مولانا فضل الرحمان نے پشین میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس جلسے میں جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی، آصف زرداری، بلاول بھٹو کو شرم دلانے کی کوشش کی ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ جو آئین تھا اس کے اندر جو اصلاحات کا پروسیس ہے، اور جو یہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، جس طریقے سے آپ ہینڈل کر رہے ہیں، مدارس کو ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بہت بڑا جلسہ ہے۔ میں ویسے عمومی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ کوریج ہم نہیں دیتے، ان کی زیادہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمیشہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے گئے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی تھی انہوں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن دعویٰ ان کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا اور کسی اور نے کیا۔ لیکن ابھی جو ان کا یہ اتنا بڑا جلسہ ہے، اس کو پاکستان کے میڈیا نے اگنور کیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے۔ یہ بہت انٹریگنگ ہے، کیونکہ وہاں پر جو کچھ چلتا ہے، جو انالیسز آتے ہیں، جو سٹوریز آتی ہیں، جو آپ بریکنگ دیکھتے ہیں، پھر ایک مخصوص گروپ ہے ایکسپرٹس کا جو آ کے بات کرتا ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ انسٹرکشنز کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کا جو جلسہ نہیں دکھایا گیا مین سٹریم چینلز پر، اس نے تھوڑا سا بندوں کو الرٹ کیا ہے، اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جلسہ، اور عمومی طور پر ماضی میں پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، تو یہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کا جو کنٹینٹ ہے، میں پہلے اس کی میں بات کروں گا، پھر جو دوسرے کشمیر، گلگت بلتستان اور بہت ساری چیزیں ہیں میں ان پر بات کروں گا، کیونکہ وہاں پر صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی ہے، اور کشمیر میں 14,000 کی جو نفری ہے لا انفورسمنٹ کی، وہ کشمیر گورنمنٹ نے مانگی ہے۔ کس لیے؟ کیا اس لیے کہ وہاں پر یوم احتجاج ہو رہا ہے، اور اپنے کشمیریوں کو مارنے کے لیے، ان کو ڈنڈوں کے ذریعے مارنے کے لیے یہ سب لوگ جا رہے ہیں؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ مخاطب کر کے کہا ہے آصف علی زرداری کو اور بلاول بھٹو کو کہ یہ جو 1973 کا آئین تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا، اور اس میں ان کے والد مولانا مفتی محمود نے بھی سگنیچر کیے تھے۔ جس آئین کو ہم تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں، اس آئین کو آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ختم کر رہی ہے، اور آپ کے پاس اکثریت ہے، اور آپ ان ساری اصلاحات کو ختم کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم مولانا کہتے ہیں کہ آپ نے اور ہم نے مل کے 9 مہینے کی ارکریزی کے بعد کی تھی، اب آپ اس کو انڈو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو پھر دوبارہ جو ہم نے ڈکٹیٹرز کے گند کو صاف کیا تھا اس ترمیم کے ذریعے، آپ ان کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا یہ راستہ صحیح ہے؟ پھر انہوں نے مدارس کے حوالے سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو پورے سکول ہیں ان کو تو یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جو قومی سکول ہیں، اور جو مدارس ہیں ان کو یہ نیشنلائز کر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے یہ وہ اپنے ذہن سے نکال دے کہ وہ مدارس کے ساتھ کوئی پلے کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آئینی اور دوسری چیزیں وہ بھی ظاہر ہے مولانا صاحب نے ذکر کیا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو مدارس کو گورنمنٹ کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے، مولانا اس پر جو ہیں وہ خفا ہیں۔ پھر مولانا نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو مدارس سے پڑھ کے لوگ آئیں گے، جن کو یعنی جو گورنمنٹ جن مدارس کو کنٹرول کرے گی، ان لوگوں کو پی ایچ ڈی کرایا جائے گا، ان لوگوں کو نوکریاں دی جائیں گی، ان کو جابز دی جائیں گی۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس اتنی یونیورسٹیز ہیں پہلے، جہاں سے آپ یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، لوگ ایم فل کر رہے ہیں، ڈگریاں لیے ہاتھوں میں پھر رہے ہیں، ان کو تو آپ نے ابھی تک کوئی جاب دی نہیں، تو یہ مدارس کے لوگوں کو آپ جاب کیسے دیں گے؟ پھر ایک اور بڑا انٹریگنگ کویسچن مولانا فضل الرحمان کا، کیا آپ کہتے ہیں مدارس دہشت گرد کریٹ کرتے ہیں، تو مدارس کو بند کر دیا جائے، سرکار کے قبضے میں لے لیا جائے۔
تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، یہ جو اتنے دہشت گرد ہیں مارے گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، یہ یونیورسٹیز اور بڑی ہائیلی جو سٹینڈرڈ جن کا ہے یونیورسٹیز کا، ان یونیورسٹیز سے ان کو جو ہے وہ دہشت گردوں کو پکڑا گیا. تو پھر یہ تو سب کچھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مولانا نے جو یہ بات کی ہے یہ بڑی زبردست بات ہے. اب کس حد تک وہ اس میں مخلص ہیں، میرے پاس تو صرف جو بینچ مارک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ مین سٹریم میڈیا نے کور نہیں کیا، اس سے لگتا ہے کہ اس دفعہ مولانا جو ہیں وہ کچھ چیزوں پر زیادہ خوش نہیں ہیں اور وہ ایک بھرپور احتجاج کے موڈ میں لگ رہے ہیں. اب کشمیر کی بات کر لیتے ہیں. کشمیر میں 14,000 جو ہے وہ اس کی نفری مانگی گئی ہے، جس میں 6,000 فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیں، 5,000 رینجر سے ہیں، 2,000 اسلام آباد پولیس سے ہیں اور 1,000 جو ہیں وہ سندھ پولیس کے لوگ آئے ہیں. اس سے پہلے گلگت بلتستان میں 5,000 پنجاب پولیس کے لوگ گئے ہیں اور یہ فوٹیج میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہاں پر چیری کے باغات ہیں، خوبانی کے باغات ہیں اور بہت سارے فروٹس ہیں. یہ پنجاب پولیس والے گئے ہیں بالکل ایسے جیسے کسی مفتوحہ علاقے میں کوئی فاتح فوج چلی گئی ہے اور انہوں نے جا کے چیریز کے جو کھیت ہیں ان پر حملہ کر دیا ہے. وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، کوئی سرکار کی پراپرٹی نہیں ہے، اور اس کو جس طریقے سے انہوں نے، یہ فوٹیج آپ دیکھیں، اس کو کھایا پیا ہے انہوں نے. وہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس کے اندر اس لحاظ سے بڑا غصہ ہے. اور میں وہ فوٹیج نہیں دکھاتا نوجوانوں کی، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپس میں ایتھنیسٹی کی بنیاد پر یا علاقائی بنیاد پر کوئی نفرت پھیلاؤں، لیکن پیپل آر ویری انہیپی اینڈ دے سے دس از ناٹ آن. اب یہ جو پنجاب جو جا رہی ہے کشمیر میں جو نفری جا رہی ہے، یہ کیونکہ وہاں پر 9 تاریخ کو یوم احتجاج کا اعلان ہے تو وہاں پر یہ لوگوں کو لگایا جائے گا مارنے پیٹنے کے لیے. اور دوسرا جو ایک تیاری کی جا رہی ہے وہ جو بھی حکومت سے اپنے حق مانگتا ہے، جو حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نون کالم نویس اینکر حامد میر، آئیے ذرا ان کی زبانی سن لیں وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جن لوگوں نے حقوق مانگے ان کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا. اور اب وہی سلسلہ کشمیر کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کی تیاری ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے، جس کے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہی ہے جناب کہ وہاں پر ڈکیتی ہونے والی. تو یہ 2 غیر ضروری فرنٹ کھولے ہیں اس حکومت نے اپنی نااہلی کی وجہ سے، ایک گلگت بلتستان میں اور ایک آزاد کشمیر میں. اور جس طرح بلوچستان میں بہت سے جو لوگ ہیں جو اگر احتجاج کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے. خیبر پختونخوا میں بھی کہا جاتا ہے جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے، ٹی ٹی پی کے پیچھے انڈیا ہے، چلے مان لیتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو انڈین ایجنٹ ہیں، اب ان کے تانے بانے ملائے جا رہے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر والوں کے ساتھ، کہ وہاں پر جو بھی حکومت پہ تنقید کرے گا یا اپنے حقوق مانگے گا یہ انڈین ایجنٹ ہے. یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بات جو ہے وہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک پہنچ گئی ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے کہ جو بھی احتجاج کرے حقوق مانگے اس کو آپ کہہ دیں انڈین ایجنٹ ہے. جس طرح انڈیا میں جو بھی اپنے حقوق مانگتا ہے کہتے ہیں پاکستانی ایجنٹ ہے. اب یہ صرف حامد میر نہیں کہہ رہا، جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے کشمیر کی، ان کے شوکت میر صاحب کی میں آپ کو گفتگو سنواتا ہوں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ را فنڈڈ ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ یہ 1 لاکھ روپیہ یہ فلاں نے دیا ہے اور مختلف شہروں میں بڑے بڑے چندہ کے باکس رکھے ہیں انہوں نے، جہاں پہ کشمیری پیسے ڈال رہے ہیں آ کے اس موومنٹ کے لیے، اور پھر اوورسیز پاکستانی بہت فائنینشیل ایڈ دے رہے ہیں. تو شوکت میر کیا کہہ رہے ہیں آپ ذرا ان کی زبانی سن لیں. وہ یہ تحریک کے پیچھے ہے، وہ تو تم کے اوپر تو تم بہت بڑے، تم لوگوں کے جو اپنے کام ہے نا تم وہ کام نہیں کر رہے ہو، تم پکڑ لی ہوئی ہے. لیکن تمہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں فخر ہے اپنے ان بھائیوں پہ کہ 3 سالوں سے جو ہماری اس تحریک کو چلا رہے ہیں. یہ تحریکیں ویسے نہیں چلتی، لوگ سپورٹ کرتے ہیں. تو ابھی جس طرح ہمارے وہاں پہ کیمپ میں لوگوں نے اعلان کیا اور یہ تقاضا کیا کہ آپ وہاں پہ باکس رکھیں، کل وہاں پہ باکس رکھیں گے. یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ ایک بزنس سے ان کا تعلق ہے، برادری ان کی ہے اور حلقہ احباب ہے ان کا. ان ساروں نے آپس میں مل کے ہمیں 1 لاکھ روپیہ ڈونیشن جو ہے وہ دیا. حالانکہ یہ دکھاوا انہوں نے منع کیا تھا. میں نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ بتانا پڑے گا ان سہولت کاروں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو انڈیا فنڈڈ ہے. یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جن کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ ان کے پیسے سے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں.
یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے. حامد میر صاحب بھی ٹھیک ہیں, شوکت میر صاحب بھی ٹھیک ہیں. انہوں نے پہلے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کو دہشت گرد قرار دے کے دیوار کے ساتھ لگایا. عمران خان پر دہشت گردی کے پرچے درج کیے اور کبھی اس کو را کا ایجنٹ کہا, کبھی اس کو اسرائیلی ایجنٹ کہا. یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں حب الوطنی کے, لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. یہ پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کے بیچ رہے ہیں جو بکنے والی نہیں ہے. اور طاقت کا استعمال گلگت بلتستان اور کشمیر میں اگر آپ نے کیا تو یہ پاکستان کی مضبوطی نہیں ہوگی, یہ پاکستان سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب آخر میں آپ کو حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب سے کہا ہے کہ یار آپ تو بہت سستے بک گئے. اور وہ فارسی کا انہوں نے اس میں لکھا ہے, جو فقرہ ہے وہ جو ضرب المثل ہے, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ بہت سستا بک گئے. کیونکہ یہ جو کمرشل کورٹس کے لیے ڈرافٹ کرنے والی کمیٹی ہے اس میں ابراہیم افریدی صاحب ہیں جو یحییٰ افریدی صاحب کے بیٹے ہیں. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس یہ آپ نے اب اعزاز حاصل کر لیا ہے اور اتنا سستا آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے, عدالتوں پر کمپرومائز کر لیا ہے اور آئین پر کمپرومائز کر لیا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو مراد مل گئی ہیں, آپ کے بچوں کو مراد مل گئی ہیں. بڑا ایک انہوں نے ایک بڑے پڑھے لکھے انداز میں جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں ان کو انہوں نے ایکسپوز کیا, ان کے خلاف انہوں نے ان کو یہ یاد دلایا کہ آپ کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے چیف جسٹس کا, یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان پر آپ اپنے آپ کو مت بیچیں, یہ آپ اپنی عزت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں کر رہے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.